حضرات، آج میرا اور آپ کا مسئلہ یہ، معاف کیجئے گا، ہم بہت کمزور ہیں بندگی میں، عبادت میں بہت کمزور ہیں ہم۔ کہنے والا خود کو شامل کر کے بول رہا ہے، عبادت کے معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت کمزور بندے ہیں، اور اس تعبیر پہ مجھے معاف کیجئے گا، ہماری بندگی جھوٹی ہے، ہماری بندگی جھوٹی ہے، ہم اللہ کے جھوٹے بندے ہیں۔ کیوں جھوٹی ہے؟ ایک وقت نیند آتی ہے، ایک نیند کے لیے ہم نماز کو قربان کر دیتے ہیں، جھوٹے بندے ہیں۔ دو کوڑیوں کا فائدہ ہونے والا ہے، دو کوڑیوں کے فائدے کے لیے اپنی سچائی کو بیچ دیتے ہیں۔ دل کی چھوٹی چھوٹی ارمانوں کے لیے شریعت کو قربان کر دیتے ہیں ہم، اپنے چھوٹے سے آرام کے لیے شریعت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں ہم۔ عبادتیں ہم پہ کتنی دشوار ہیں، پیسہ کتنا عزیز ہے، دولت کتنی پیاری ہے، سچائی کتنی شاق گزرتی، امانت داری سے کتنے دور ہیں، انصاف کتنا مشکل ہے، اور ظلم سے ہم کتنے قریب ہیں۔ ہماری دینداری کی صورتحال کیا ہے؟ اقبال نے مسلم سماج کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا تھا شکوہ جواب شکوہ میں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات و غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات و غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارات و غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، عمرا نشہ دولت میں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ جھوٹے بندوں کی جھوٹی بندگی ہے، جہاں ہماری زندگیوں میں ہر قدم نفس پرستی کا غلبہ، ہم سے سچی عبادت نہ ہو سکی اور نہیں ہو رہی ہے۔ آئیے سچے بندے کیسے ہوتے ہیں اور سچی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ امت کی اگلی نسلوں میں اور ہماری موجودہ نسل میں کیا فرق ہے؟ اس ایک روایت کی روشنی میں دیکھیے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص دن میں 12 رکعت سنتیں پڑھے، اللہ ان 12 رکعت کے بدلے اسے جنت الفردوس میں ایک محل بنا دے۔ سنن مؤکدہ، فجر میں 2، ظہر میں پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب میں بعد میں 2، عشاء میں بعد میں 2، سنن مؤکدہ کل 12 رکعت۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بھی ان 12 رکعت کی پابندی کرے، جنت الفردوس میں اس کے لیے اللہ محل بنا دیتا۔ ام حبیبہ فرماتی ہیں جس دن سے میں نے یہ حدیث نبی سے سنی، آج تک کسی دن بھی یہ 12 رکعت مجھ سے چھوٹی نہیں۔ اللہ اللہ۔ اچھا، ام حبیبہ سے اس حدیث کو روایت کیا حضرت انبسا نے، وہ کہتے ہیں جس دن سے میں نے یہ حدیث ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے سنی، آج تک کبھی یہ 12 رکعت میں نے چھوڑی نہیں۔ حضرت انبسا سے یہ حدیث سنی ان کے شاگرد عمر بن اوس نے، وہ کہتے ہیں جس دن سے میں نے اپنے استاد عمر بن اوس سے یہ حدیث سنی، آج تک کبھی یہ 12 رکعت میں چھوڑی نہیں۔ عمر بن اوس سے یہ حدیث سنی ان کے شاگرد نعمان ابن سالم نے، وہ کہتے ہیں جس دن سے میں نے اپنے استاد عمر بن اوس سے یہ حدیث سنی، آج تک کبھی یہ 12 رکعت میں نے چھوڑی نہیں۔ نوافل سنن کا یہ اہتمام، یہ سچی بندگی ہے، یہ اللہ کے سچے بندے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب ایسے بندے زمین پہ ہوتے تھے تو جب بھی ان کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھتی تھیں تو فرشتے آسمان سے نازل ہو جایا کرتے تھے۔ ضرورت ہے اس بات کی، اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں، اپنی عبادتوں میں سچے بنے، رب العالمین کی سچی عبادت کریں۔ دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، عبادت جسے کہتے ہیں نا، عبادت کی ایک لذت ہوتی ہے،
عبادت کی ایک حلاوت ہوتی ہے، عبادت کی ایک مٹھاس ہوتی ہے. عبادت واقعی اگر ہماری عبادت بن جائے نا، ہمارے ہر درد کی دوا عبادت ہے، ہمارے ہر دکھ کا علاج عبادت ہے، ہمارے ہر رنج و غم کا حل عبادت ہے، ہماری زندگی کی ہر پریشانی کا حل عبادت ہے. ہماری عبادت اگر واقعی عبادت ہو جائے اور عبادت کی لذت سے ہم آشنا اور سرشار ہو جائیں، واللہ العظیم زندگی کا کوئی دکھ درد ایسا نہیں جو عبادت کی لذت کو شکست دے سکے. عبادت کی لذت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کی لذت کیا ہوتی ہے؟ سلف نے کہا کم من الناس خرجوا من الدنیا وما ذاقوا ألذ ما فيها. سلف نے کہا کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں آئے بھی، دنیا سے گئے بھی، اور دنیا کی لذیذ ترین چیز کا مزہ تک انہوں نے چکھا نہیں. کون سی لذت ہے؟ یہ تعلق باللہ کی لذت ہے، یہ عبادت کی لذت ہے، یہ بندگی کی لذت ہے، یہ سجدوں کی لذت ہے، یہ تلاوت قرآن کی لذت ہے. حضرات اپنی عبادتوں میں لذت کو ڈھونڈا کرو، اپنے سجدوں میں عبادت لذت کو ڈھونڈا کرو، اپنی تلاوت قرآن میں عبادت کی حلاوت کو ڈھونڈا کرو، اپنے ذکر و اذکار میں عبادت کی مٹھاس کو ڈھونڈا کرو. واللہ جس دن آپ عبادت کی لذت سے آشنا ہو گئے، دنیا کی ہر مصیبت کو آپ شکست دیں گے، دنیا کے ہر دکھ کو آپ شکست دیں گے، دنیا کے ہر درد کو آپ شکست دیں گے، دنیا کی ہر تکلیف کو آپ شکست دیں گے. وہ واقعہ ہم سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، بخاری شریف کی روایت کے حوالے سے. عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے تھے، دشمن نے تیر چلایا، تیر آ کے پیر میں پیوست ہو گیا، نماز جاری رہی. دشمن نے دوسرا تیر چلایا، تیر آ کے پیر میں پیوست ہو گیا، نماز جاری رہی. دشمن نے تیسرا تیر چلایا، تیر آ کے پیر میں پیوست ہو گیا، نماز جاری رہی. آپ تصور کیجئے تیر کی چبھن، آپ اگر چھری لے کے یہاں مار لیں، چھری لے کے مار لیں، یہ چبھن بھی ہلکی ہے. تیر جس رفتار سے آ کے چبھتا ہے، گھستا ہے. تین تیر پیوست ہوئے، اور جب ان کے ساتھی کو انہوں نے جگایا اور ساتھی نے دیکھا کہ ساری زمین لہو لہان ہے، عباد ابن بشر سے کہا میرے بھائی پہلا تیر جب لگا کیوں نہیں جگایا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا میں نماز میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، اتنی لذت مل رہی تھی، میں اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے نماز کو ختم کرنا مناسب نہیں سمجھا. حضرات واللہ العظیم ہم ان مقامات سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. اللہ کے ان بندوں کی زندگیوں کو پڑھو جن کی زندگیاں عبادت سے عبارت ہیں، جن کے لیل و نہار عبادت سے عبارت ہیں، جن کے شب و روز عبادت سے عبارت ہیں، جو اللہ کے سچے بندے بن کر رہے ہیں. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ابن تیمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا معمول تھا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے اور نصف النہار تک، سورج چڑھنے تک مسجد میں ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر لوٹتے تھے. ابن قیم کہتے ہیں میں نے ابن تیمیہ کو بارہا فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ جو فجر بعد سے ذکر کرتے ہوئے نصف النہار تک بیٹھنا، یہ میرا ناشتہ ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ میرا ناشتہ ہے، یہ عمل اگر نہیں کرتا ہوں تو میں اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہوں. اللہ اللہ، یہ کون سا ناشتہ ہے؟ یہ کیسا ناشتہ ہے؟ یہ روحانی طاقت ہے جو عبادت سے ملا کرتی ہے. بھائیو یہ روحانی طاقت ہے جو عبادت سے ملا کرتی ہے. اور یہ روحانی طاقت انسان کو کتنا مضبوط بناتی ہے. ہاں